أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بے جا تنقید کا سامنا کیسے کریں۔ کچھ بیوقوف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، جو خالق و مالک ہے، جو پالنے والا ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر ذلیل کیا جائے گا۔ جب تک آپ دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں، موثر ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے باز نہ آئیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لوگ آپ پر اسی لیے تو ناراض ہوتے ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں اور اللہ کی نعمتیں آپ سے چھین نہ جائیں، آپ ساری اچھائیوں اور خوبیوں سے تہی دامن نہ ہو جائیں، پلید و کن ذہن، بیکار اور صفر ہو کر نہ رہ جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اہمیت دے دی تو آپ کی زندگی کو آلودہ کر دینے کی ان کی منہ مانگی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائی سے آپ کا درجہ بلند ہوگا، پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا اتنا ہی ہنگامہ اور شور آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کے منہ بند کریں گے؟ لیکن اگر آپ ان کو نظر انداز کریں، ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو آپ ان کی تنقیدوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا خوب فرمایا ہے، آپ کہہ دیں اپنے غیظ و غضب میں مر جاؤ، یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل و محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبانوں میں تالا ڈال سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں تو یہ ناممکن کی آرزو ہے اور دور کی امید۔